رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میدان میں ایسے صدائے بصحرا لگائی جائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر کریم کے بعد وہی کسی پر نہیں لائیں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ قرآن کریم کے بعد کوئی نئی کتاب اللہ کی نازل نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا نبوت کا دور جو ہے یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اس بات کی بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والا قرآن بھی سچا، احادیث ختم نبوت بھی سچی، رسالت مآب کی زبان بھی سچی، صحابہ کا اجماع بھی سچا، امت کا اتفاق بھی سچا۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو انکار کر کے چھوڑ دیا جائے تو یہ صرف ختم نبوت کے ایک عقیدے کا انکار نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا انکار بنتا ہے، ایک عقیدے کا انکار نہیں ہے، رسول اللہ کی احادیث کی تردید بنتا ہے، یہ ایک عقیدے کا انکار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اس اجماع کو جس کو اللہ کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں یوں بتاتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اجماع صحابہ، طریقہ صحابہ، طرز صحابہ، رویہ صحابہ سے ہٹ کے کوئی چلے گا اس آدمی کو رب دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں دے گا، آخرت میں اللہ عذاب خداوندی اس کا مقدر بنائے گا۔ اس اجماع کا انکار عقیدہ ختم نبوت کے انکار پہ ہو جاتا ہے، اور اگر ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر دیا جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ زبان اقدس سچی نہیں رہتی۔ اگر اس عقیدے کا انکار کر دیا جائے اسلام کی عمارت دھڑم تختہ سے نیچے گر جائے گی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اہم بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پوری دنیا میں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ختم نبوت کے اندر شبہات میں پڑھ کے انکار کر بیٹھے ہیں انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے کہتا ہوں ناواقف ہو، تمہیں تمہارے مربیوں نے، اے سادے لوگوں، تمہیں تمہارے گرو گھنٹال مولویوں نے قادیانیت کی راہ پہ ڈال کے رسول اللہ کی حمایت نہیں مخالفت سکھائی ہے۔ میں ایسے قادیانی نوجوانوں کو جانتا ہوں، ایسے قادیانیوں کو جانتا ہوں، میری ملاقاتیں ہیں، میری گفتگو ہے، آن دا ٹیبل میری باتیں ہیں ان سے، جو بظاہر حضور پاک کی محبت کا دم بھر کے قادیانیوں کے دام فریب میں آ جاتے ہیں۔ لاہور میں میرے ایک شاگرد ہیں، جولری کا کام کرتے ہیں، کال کر کے پوچھا استاد جی ایک مسئلہ، جی پوچھئے، غیر مسلم سے جولری میں سیٹ بنوا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بنوا سکتے ہیں۔ یکایک مجھے خیال ہے کہ غیر مسلم سے مراد پاکستان میں غیر مسلم اور بھی ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کے معاملات کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور خود کو نان مسلم سمجھتے ہیں، انہیں ڈکلیئر کرا ہوا ہے۔ لیکن قادیانی وہ ہے جو گائے کے نام پر کتے کا گوشت بیچتا ہے، جو اسلام کے نام پہ کفر پھیلاتا ہے، کفر پھیلاتا ہے اور مانتا خود کو نان مسلم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا نان مسلم کی تھوڑی ایکسپلین کر دیں گے، آپ وضاحت بتائیں گے؟ کہتے ہیں جی وہ بندہ احمدی ہے۔ میں نے کہا رکیے، احمدی کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ کو ماننے والا، احمدی ہم ہیں، جیسے ہم محمدی ہیں ویسے ہم احمدی ہیں۔ کرک کے دوستو میں آپ کو کہتا ہوں ہم احمدی اور محمدی نہیں ہیں، بولیے ہاتھ کھڑے کر کے میری تائید کیا، ہم نہیں ہیں احمدی اور محمدی، ہم رسول اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ماننے والے ہیں تو ہم احمدی بھی ہیں محمدی بھی ہیں، اصل تو ہم ہیں، وہ تو قادیانی ہے بھائی، آپ نے اس سے احمدی کہاں بنا؟ کہتے جی استاد جی وہ قادیانی ہے اس سے بنوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، سوشل بائیکاٹ۔ کہتے استاد جی کوئی ریزن دیں گے؟ یہودی سے تجارت ملک میں ہم کرتے ہیں اگر کوئی موجود ہو، عیسائی سے کر لیتے ہیں، پارسی سے کر لیتے ہیں، ہندو سے کر لیتے ہیں، اس سے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہود اور عیسائی وہ غیر مسلم ہیں
جو ایک سچے نبی کو مانتے ہیں لیکن اس وقت ان کا دور نبوت ختم ہے، مانتے سچے نبی کو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، وہ انہیں مانتے ہیں. تو جو قادیانی ہے یہ تو جھوٹے نبی کو مانتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پھر اس طرح 3-4 فرق میں نے بتایا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس نے اس کو انکار کر دیا. بڑا لاکھوں روپے کی بزنس کا آرڈر تھا، اس نے ختم کر دی، ڈیل توڑ دی. تو وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا جو قادیانی تھا. انہوں نے کہا جی وجہ، اس نے کہا جی بس فلاں فلاں. آخر اس نے میرا نام لیا تو اس نے کہا جی آپ اپنے استاد سے ہماری ملاقات کرائیے. تو ہماری ملاقات طے ہوئی، ہم بیٹھے دھرمپورہ میں، گفتگو ہوئی ہے سوال اور جواب میں. میں نے وہاں اندازہ لگایا کہ قادیانی نوجوان کچھ ایسے سادے ہیں جن کو ان کے مربیوں نے خراب کیا ہوئے. تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے صحیح مسلم شریف پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ پڑھی کیا ہے، میں تو اپنے پڑھنے کے بعد پڑھا بھی چکا ہوں اور میں نے تو اس میں ٹاپ کیا تھا. بولیے صحیح مسلم میں امام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفی 241 ہجری کیا بات لائے ہیں قادیانی کے حق میں، پڑھ. مجھے کہتے ہیں وہاں ایک حدیث ہے 3 چاند طلوع ہوں گے، پے در پے طلوع ہوں گے ایک دوسرے کے بعد، اور 3 چاندوں میں 3 گرہن ہوں گے، اور اس کے بعد آ کر ایک احمد نامی شخص پیدا ہوگا، وہ مہدی بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا. میں نے اپنے یوں دونوں موبائل جیب سے نکالے. میں نے کہا فی الوقت تو میرے پاس سرمایہ یہ ہے، یہ دونوں آپ کو تحفہ، اور کوئی انعام منہ مانگا آپ رکھ لیں وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ کریے، ذرا یہ حدیث مجھے صحیح مسلم سے دکھا دیجیے، باقی بات بعد میں، آپ بسم اللہ پیش فرمائیے. مجھے کہنے لگا میں خود مسلم میں پڑھا ہے، میرے پاس الحمدللہ مسلم شریف ڈاؤن لوڈڈ ہے. میں نے موبائل کھولی، میں نے کہا جی صحیح مسلم مجھے پیش کیجیے. کہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں عربی والی نہیں، اردو والی. میں نے کہا امام مسلم نے اردو والی تو نہیں لکھی تھی، انہوں نے تو عربی والی لکھی تھی، تو نے اردو والی کہاں سے پڑھ لی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، عام بندہ طالب علم بن کے جب مسلم تک پہنچتا ہے تو اس حیثیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ عربی سمجھ سکتا ہے. تو اردو والی کس کی لکھی ہوئی تھی؟ کہتے ہیں میرے مربی نے مجھے دکھائی تھی. میں نے کہا جھوٹ والا ہے اس نے. جب میں نے اس کو دلائل میں سمجھایا بتایا، کوئی سے مسلم کی روایت نہیں تھی، ایسے صدائے بس صحرا جھوٹ تھا. حیران ہو گیا وہ بندہ. اچھا ایسی بات نہیں، اپنی طرف سے غلط ترجمے اور تشریح ڈال کے صحیح مسلم کے نام پہ وہ کہتے ہیں نا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. گھر بنا رہا تھا نا بھانمتی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. قادیانیوں نے تو یوں فریب میں دام میں پھنسایا ہوا ہے. حیران ہو گئے. اس نے کہا جی مجھے ٹائم دے، میں اس پر، میری گفتگو ابھی چل رہی ہے، ٹائم فریم میں ہم اس کے ساتھ لنک میں ہیں. انشاءاللہ تعالی بندہ واپس آئے گا، مجھے امید ہے. آپ بھی دعا فرمائیں اللہ واپسی کی توفیق فرما دے. میری بات کا مطلب ایسے سادے لوگ بھی ہیں، بظاہر رسول اللہ کی محبت کا دم بھر رہا ہے، بظاہر کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، بظاہر دعوت اسلام کا اعلان کر رہا ہے، اور اندر سے قادیانیوں نے یہ الٹی پٹی پڑھائی ہوئی ہے. تو پھر میں نے اسے کہا جو یہاں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کا انکار صرف ختم نبوت نہیں ہے، پورے دین کا انکار بنتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.